اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے موحدین موجود ہیں غیر مسلموں میں بھی، اور بعض اوقات تو ان کی خدا کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہے وہ مسلمانوں میں نظر نہیں۔ ایک بندہ کرسچن تھا، نام اس کا ذہن سے اتر گیا، یورپ میں اس نے اپنے بارے میں یعنی اس کی بایوگرافی اس نے خود بھی لکھی، بڑی زبردست بات اس نے اس کی وہ پڑھی ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، ہے کرسچن۔ وہ کہتا ہے کہ میری عمر 70+ ہو چکی ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے بلڈ کینسر ڈائگنوز کر دیا اور میں اس دن سے خوش ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے میرے ساتھ کتنے میرے لوگ ایک ایک کر کے فوت ہو گئے، اور میرے دوستوں کو جب کبھی کوئی بیماری کا پتہ چلتا تھا کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن رہ گئے ہیں تو وہ لگتا تھا اس اتنے دنوں سے پہلے ہی مر جائے گا غم سے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا تھا۔ کہتا ہے جس دن سے مجھے پتا چلا ہے نا تو میں تو بےتاب ہوں مرنے کے لیے۔ کہتا ہے اس لیے کہ میری عمر اس وقت 5 سال تھی۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی تھی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا اور اس گارڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن سنڈے کا دن اس کو دوں، تو کہتا ہے آج میری عمر 70 سال ہو چکی ہے، میری زندگی میں کوئی ایک سنڈے بھی ایسا نہیں آیا میں نے دنیا جان کی اپنی روٹینیں چھوڑ کے سنڈے کے دن میں نے پورا دن گاڈ کو دیا، اللہ کے، میں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، بڑے سے بڑے معاملات کیے۔ تو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ جس گاڈ کے لیے میں نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے اس کے اوپر کسی کو کمپرومائز نہیں کیا، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان جو کہ جی ہم نے جب سے سنا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں، میری زندگی کی ابھی نماز نہیں کچھ ہوئی۔ ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ کا تعارف ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا تو ٹیمپرڈ فارم میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ ان کا بڑے اچھے باپ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تو میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آگ لگانا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں اور پانیوں میں اور کھیتوں میں بکھیر دینا۔ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پال تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا میں خدا کے لیے وہ کمٹمنٹ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت کے بیان میں آپ کو ملے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اس کے پچھلوں نے یہی کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، راکھ سمیٹی گئی، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہی چیز سامنے آ گئی، یہ تو نے کیوں کیا؟ تم نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکا۔ اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ بس اتنی بات ہے۔ کہاں یا اللہ تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اگر میری راکھ یعنی کہ بکھیر دی جائے گی مجھے زندہ نہیں کر پائے گا، حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن یہ کفر جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلی کفر یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مردے کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں میں جو جزوی شرک آیا ہوا ہے نا، تھوڑا ہاتھ ہلا رکھا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کو، اللہ اور محمد کو عبداللہ مان رہے نا، اگر چھوٹے موٹے اس میں شرک آئے ہوئے نا، تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھے، آپ ہاتھ ہلا رکھیں، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ اس کو سمجھائیں ضرور، اس کا شرک جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا دی تو میں تجھ سے ڈر گیا، تو اللہ نے میں تجھے بخش دیا۔
اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے تھے، ان سرکمسٹانسز کے اندر اس نے کتنا بیسٹ پرفارم کیا۔ اب مسلمانوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیے گئے۔ ہم بالکل دین کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں منافقین کی طرح۔ کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کنارے کنارے چلتے ہیں یا فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم مسئلے بڑھ چڑھ کے؟ دین کی بات آ رہی، ناری کھوتی مر جاتی ہے، یعنی گدھا مر جاتا۔ پرانے زمانے میں محاورہ بولا جاتا تھا نا، فلانے دی کھوتی مر جانا یا گدھا مر جانا۔ جب وہ کام کی باری ہے تو ساتھ ہی گدھا مر گئے۔ اور کوئی اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دن کے وقت اپنے موٹر بائک کی ہیڈ لائن آن کر کے نا 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں کر سکتے، آپ کو راستے میں کئی بندے ایسے ایسے اشارہ کریں گے، لیکن آپ ایک مسجد میں 50 سال تک بغیر سنت کے طریقے کے نماز پڑھتے رہے، کوئی بھی آپ کو ایسے ایسے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے شر سے ڈرے گا۔ آپ بھی مجرم ہے اور وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے۔ مجھے بتائیں، آپ کے سامنے ایک نابینا شخص ہے اور وہ ایک گڑھے میں گرنے والا ہے، تو آپ چیخ نہیں مار دیں گے ایک بار؟ اور وہ نابینا بھی آپ کی چیخ کو بھول کے کہے گا شکر اس نے بچا لیا۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ کسی کو پیار سے، محبت سے، کسی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے آپ کو دشمن سمجھتا ہے، لیکن دنیاوی منفعت میں نہیں سمجھتا، کہتا ہے مہربانی سر، بڑی مہربانی۔ دین کے معاملے میں، اور دین کا یہ حال ہے کہ سب سے آخری پرائرٹی پہ ہے۔ بچہ بھی اسکول میں داخل کرانا 10 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے، اور دین یہ ہے کہ جس آپ فرقے کی محلے کی مسجد میں پیدا ہوئے آپ کا وہی فرقہ ہے۔ ٹوٹل یہ آپ کی تحقیق ہے۔ میری جو پچھلے دنوں جو ویڈیو ایک چھوٹی سی چڑی تھی، زندگی بدلنے والی گفتگو، اس میں میں نے یہی تو رونا رویا ہے۔ ادھر تو پیکے والا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب میں نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ چونکہ میرے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہے تو بریلوی کون ہوتا ہے جس کو یہ کام کرنے چاہیے۔ وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ میں اسلام کو دیکھوں، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی طرف جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے؟ کوئی بندہ کہ جی میں تحقیق کر کے مسلمان ہوں، جتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بیٹھے ہوئے وہ اس لیے کہ ان کے باپ دادا تھے یا انہیں محلے کو وہ مسجد لگتی تھی۔ تو سر میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کے محلے میں قادیانی کی مسجد عبادت گاہ لگتی ہوتی یا آپ کے ابا جی قادیانی ہوتے تو آپ ماشاءاللہ بہت تحقیق کر کے مسلمان ہو جاتے، قادیانی ہوتے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے نا، کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے، لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یار نماز، یعنی ہر ایک کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کو میں چیک ہی کر لوں یا نماز کس طریقے پہ، اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن لگ جائیں گے، چلو 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ سیریسلی اللہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک پہنچائے گا۔ تو باقی یہ اللہ کے فیصلے۔ سر آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہوں، یقین کریں کہ خدا بڑا بے نیاز ہے۔ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں تو اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی قطعاً یہ یعنی جرأت نہ کروں کہ میں ان کی آخرت کا فیصلہ کروں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ دیکھیں میں یزید کے بارے میں، میرے بارے میں میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہوں، لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ دنیا میں ڈنگے کی چوٹ پہ جس نے غلط کیا اسے غلط کہیں گے۔ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ تو صرف جو دنیا کی جوڈیشری میں مقدمہ پیش کر کے آپ نے نہیں جیتنا، اللہ تعالیٰ نے صرف شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی اس کو مانیں گے۔ مجھے بتائیں، ایک شخص خانہ کعبہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی کوٹھی ہے اور اس کا مکے میں کروڑوں کا بزنس ہے، اس کے پاس 3-4 ایئر کنڈیشن گاڑی ہیں، اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں آ کے حرم شریف میں پڑھتا ہے، کام جو اور کوئی نہیں۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب یا 1000 نمازوں کا ثواب یا 10,000 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے۔ اور ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ جون جولائی کی تپتی دوپہر میں روڈ کے اوپر لک ڈالنے کی اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی سے جو تھوڑی سی مزدوری اسے ملنی ہے اس نے جا کے بال بچوں کا رزق خریدنا ہے۔ زور کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے
مسجد وہاں سے دور ہے، اس کی بس سواری بھی نہیں ہے، پیدل جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سے نوکری سے نکال دیا جائے گا. وہ اپنا وہ گندا سا پرنا وہی زمین پہ ڈالتا ہے قبلہ رخ، اور قریب کسی ٹوٹی سے، کسی پانی کے نل سے یا کسی چشمے سے، اگر اسلام آباد میں نے دیکھا لوگوں کو ایسے، خصوصاً پٹھانوں کو، گرین بیلٹ میں نماز پڑھ رہے ہو. اور وہاں پہ بغیر جماعت کی وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ اس کو 1 لاکھ ضرب 27 جماعتیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس بیچارے کو 1 نماز کی ثواب مل رہا ہے. میتھمیٹیکلی تو آپ کی ایکویشن ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. گننے میں آئے تو سعودیہ والا پار، اور تولنے پہ آئے تو اس کی 1 نماز اس کی 27 لاکھ نمازوں پہ باری ہو جائے گی. جی سر، 1 روپے کے 1000 نوٹ پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف 5000 کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 1 نوٹ کی. یہ 1000 اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. کیوں؟ اس کی ورتھ زیادہ ہے. اللہ نے سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے. ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے بالکل قریبی ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز جماعت سے نہ پڑھے اور اپنے دفتر میں مصلی ڈال کے 2 منٹ میں فارغ ہو جائے، اس کی جماعت معاف ہو جائے گی؟ اس کی تو معاف ہو سکتی ہے جو روڈ کے کنارے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارے کے گیون سرکمسٹانسز. اس لیے سر آخرت کے فیصلے نہ کیا کریں، ڈر جائیں. جتنا آپ کو اللہ کا خوف ہوگا نا، آپ آخرت کے بارے میں ڈریں. حقیقت بات ہے. اور پازیٹیو رہیں. میری وائف کا میرے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے. میں بہت نیگیٹو چیزیں بھی لوگوں کی آبزرو کر کے نا، جب مجھے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر بھی، میں درگزر کرتا ہوں. وہ آج بھی مجھے صبح کہہ رہی تھی کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا غصہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے، میری طبیعت زیادہ تیز ہے. کیا اتنی تیز تو نہیں ہوگی جتنی وائف کی، وہ زیادہ ہی تیز، لیکن میری طبیعت بھی بہت تیز ہے. لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے، اگر مجھے دیے ہوتے شاید میں اس سے بھی برا آدمی ہوتا. تو ہو سکتا ہے یار اس کو حالات ہی ایسے ملے ہوں. ساس بھی کبھی بہو تھی. ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں اس وقت بات کر سکتی ہے جب وہ ساس بن کے اچھا پرفارم کرے اور پھر اپنی بایوگرافی لکھے کہ ہاں جی میری ساس تو یہ تھی اور میں یہ آئیڈیل ساس ثابت ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تو آج تک کوئی ایسی ساس نہیں دنیا میں دیکھی. وہ جب بہو ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت ہی وہ آئیڈیل ساس کی کوالٹیز بتا رہی ہوتی ہے. جب اس پہ وہ حالات و واقعات آتے ہیں تو وہ اس سے بھی ورس پرفارم کر رہی ہو. اور یہ دیکھا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے. تو شکر کریں کہ آپ گنجے اور آپ کو ناخن نہیں ملے ہوئے. اگر آپ کو ناخن ملے ہوتے تو آپ زیادہ اپنا نقصان کر لیں. اس لیے پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوڑ کوڑ کے مریں گے، آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کے دل میں میل نہیں آئے گا. میرا ادھر جتنا ویڈیوز میں غصہ ہوتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں کسی سے نفرت کر رہا ہوتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے اتنے ہزاروں لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو میں پورے پیشن سے بیان کرتا ہوں. ورنہ جو لوگ جن کے خلاف میں نے کلپ چڑھائے ہیں وہ بھی میرے سامنے آ جائیں، میں ان کے بھی ہاتھ چوم لیتا ہوں. تو منافقت نہیں کر رہا ہوتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور کسی کی ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ اپنی جگہ. پازیٹیو رہیں، بعض کا اثر کر جاتی ہے. دیکھیں نا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، تبدیلی آ نہیں گئی، آ جاتی تبدیلی. ٹھنڈا کر کے کھائیں، ٹھیک ہوگا. اب میرے بھائیوں، اگلی سورت جو ہے وہ میری فیوریٹ 3 سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں. قیامت مضمر ہے جی سورت کے اندر. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی اسلام کی وفات ہوئی. تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے
قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے. ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی. اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو. یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کو ٹن و ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشی ہیں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں. تو اس زمانے میں نبی الاسلام کے مبارک زمانے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے. تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی. اور وہی ہوا ہے. آپ دیکھ 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ. پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا. ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا. جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا. اسلامی حکومتیں نہیں تھی، مسلمان حکومتیں تھیں. کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی. مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے. یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی سورت پوری تلاوت کی. پوری سورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو نا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گا.
یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں بار کی کتابوں سے, اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں. رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی, جس میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی, اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے. وہ سننے والا لیکچر ہے, قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 51. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے. تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, یعنی بس سانس چلتی رہے, اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے. سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا. انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں, رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ. آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری, ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم, کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے. ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار. اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا.